إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی. بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر. برادران اسلام، زندگی کے اس سفر میں کہیں آتے جاتے اگر کوئی بھی شخص ہمارے ساتھ پوری زندگی میں ایک بار دو بار کوئی بھلائی کر دے، وہ کوئی بھی شخص ہو، ہمارے ساتھ کوئی ایک مرتبہ اچھا سلوک کرے، نیکی کرے، کوئی ہمیں کھانا کھلا دے، کوئی ہماری ضیافت کر دے، دوران سفر ہمیں بیٹھنے کو جگہ دے دے، اپنی سیٹ پر ہمیں بٹھا دے، ہم کسی مشکل میں پڑے ہوں، اس مشکل میں اور آڑے وقت میں وہ ہمارے کام آئے،
یعنی کسی بھی طرح کی کوئی نیکی، کوئی احسان، کوئی اچھائی، کوئی اچھا معاملہ کوئی بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار، دو بار، ہم ہمیشہ اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہمیشہ اس کی تعریف کرتے ہیں، غائبانہ طور پر اس کا اچھے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے کبھی ایک بار دو بار ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی تھی، ہمیں راہ دکھائی تھی، ہمیں اپنی سیٹ پر بٹھایا تھا، ہمیں بیٹھنے کو جگہ دی تھی، کھانا کھلایا تھا، ہماری پریشانی میں ہمارے کام آیا تھا۔ اور یہ اخلاقی طور پر ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ احسان کرے، اچھائی کرے، نیکی کرے، یقیناً اسے اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقی پہلو ہے کہ اس کو اس کے لیے دعا خیر کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کا حصہ ہے۔ اب جو ہمارے ساتھ ایک بار اچھائی کرے، ہم اس کی ساری زندگی گن گائیں، غائبانہ طور پر اس کا اچھے لفظوں میں تذکرہ کریں، اس کے لیے دعا بھی کریں، تو سوچئے، تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ وہ ہستیاں جنہیں ہم اپنا ماں باپ کہتے ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نہیں، لا تعداد بار ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک انہوں نے کیا۔ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کتنے احسان کیے ہیں، ایک بار نہیں، بار بار ہمارے ساتھ انہوں نے احسان کیے، ہمیں وجود دیا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین خالق حقیقی ہے، لیکن موجب اور سبب تو ہمارے ماں باپ بنے۔ پھر اس نے ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں سنبھال کے رکھا ہے، تپتی دھوپ کے اندر والد نے سخت محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے ہمیں جوان کرنے میں اپنا پوری جوانی اپنی ہمیں جوان کرنے میں اس نے کھپا دی، ہمیں اس قابل کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ۔ ہمارے آرام کی خاطر ہماری ماں اس وقت گیلے بستر سے ہمیں اٹھا کر خود گیلے بستر پر لیٹ جاتی اور ہمیں آرام دہ اور خشک بستر پر پرسکون جگہ پر لٹایا کرتی تھی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ ہماری کتنی کیئر کی ہے، کتنی حفاظت کی ہے، زمانے کے سرد اور گرم سے ہمیں بچایا ہے۔ انہوں نے کس قدر حفاظت کے ساتھ ہمیں رکھا ہے، کتنی ہماری انہوں نے کیئر کی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کتنا انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، بھلائی کی، کتنی محبت اور شفقت سے وہ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اب تک وہ بوڑھے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، وہ کمزور ہو گئے، ہم طاقتور ہو گئے۔ پہلے ہم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہماری اس دوڑ اور بھاگ کے پیچھے، ہماری اس قوت کے پیچھے، ہماری اس کامیابی اور ترقی کے پیچھے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کے احسان کے بعد ماں باپ کا احسان ہے۔ تو پھر اگر کوئی ایک بار زندگی میں راہ دکھائے، کھانا کھلائے، جگہ دے، ہم اس کے لیے تو قربان جائیں، اس کے لیے تو تعریف اللسان رہیں، اس کے لیے تو ہم دعا گو رہیں، اچھے لفظوں میں اس کا تذکرہ کریں، اس کی تعریف کریں، تو ان ماں باپ کا جنہوں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ احسان کیا اور اب تک کرتے آ رہے ہیں،
ہمیں پالا پوسا، ہمارا اس وقت پیشاب پخانہ صاف کیا، ہمیں نہلایا دھلایا، اللہ اکبر، پڑھنا لکھنا سکھایا، اس قابل کیا کہ ہم بول سکیں، ہم کچھ کر سکیں۔ اتنی والدین کی ہمارے ساتھ نیکی ہے تو پھر ان کا کتنا احترام ہمیں کرنا ہوگا، ان کے لیے خدمت کس قدر ہم پر لازم اور فرض ہوگی۔ جو زندگی میں ایک بار ہمارے ساتھ نیکی کرے تو وہ ہم اس کا احسان کبھی نہیں بھولتے۔ جنہوں نے ساری زندگی ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم ان کا احسان کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں ان کی قدر نہیں کرتے؟ کیوں بڑھاپے میں آ کر ان کو دکھ دیتے ہیں؟ پھر بڑے ہونے کے بعد ہم خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اور کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے ماں باپ کو ڈانٹ پڑتی ہے، نعوذ باللہ، جھڑکیاں لوگ دیتے ہیں، ان کے فیصلوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ جاہل قسم کے لوگ، ہمارے علم میں یہ بات آئی، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ کس قدر یہ منافقت والا ایک انداز ہے۔ دوستوں یاروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اور ماں باپ کے فیصلوں اور ماں باپ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا حق کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور یہ حق اسلام نے نہیں دیا، خالی ہر مذہب میں، ہر دین میں، ہر شریعت میں ہر نبی اور رسول یہ حق لے کر آیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، خدمت والدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہر شریعت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور کچھ فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن یہ اس اصول میں ہر شریعت متفق نظر آئے گی۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ آئیے میرے پاس، ہم تمہیں بتلاتے ہیں قرآن مجید میں تلاوت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تم پر کیا چیز کو حرام کیا ہے۔ پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کی ہے، تمہارے لیے حرام، وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جو چیز اللہ نے تم پر فرض کر دی ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے کر والدین کی نافرمانی کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرو گے اور ہمیشہ والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ گویا ہر شریعت میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور توحید کا حکم، اور ساتھ میں والدین کی خدمت اور ریاضت کا حکم بھی ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں، ماں باپ، جن کی خدمت، جن کی اطاعت، جن کی فرما برداری تو تمام انبیاء و رسول بھی کیا کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ عظیم جماعت، مقدس ترین جماعت نبیوں کی جماعت ہوتی ہے، وہ انبیاء و رسول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب، بزرگیدہ اور چنیدہ بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ وہ نبی بھی ہمیشہ والدین کے فرما بردار، خدمت گزار۔ گویا یہ والدین کی خدمت، یہ تو نبیوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ تو ان کی ایک سنت مطہرہ ہے۔ والدین کی خدمت، اطاعت اور فرما برداری، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری اور جھک جانا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور انبیاء بھی یہ کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے والد کے ساتھ ان کا مکالمہ بیان فرمایا۔
انتہائی ادب احترام کے ساتھ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ امت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کیجئے، ان کا واقعہ ان کے سامنے پیش کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا وہ ابراہیم ہمارے سچے نبی، سچے پیغمبر تھے۔ سیرت کیا ہے؟ جہاں وہ توحید کے علم بردار تھے، توحید کی دعوت دینے والے، توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنے والے وہ ہے اپنے والد کا ادب اور احترام۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، ادب کا احترام کا ایک انداز چیک کیجئے، ادب احترام کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیغمبر اپنے والد کو کتنے ادب کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اے میرے ابا جان، یہ آپ ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں بھلا؟ یہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہ ساری دعوت لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر۔ والد کیا کہہ رہے ہیں؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم باز آ جا، اپنی اس بات سے تو پیچھے ہٹ جا، اگر تو اس دعوت سے اس بات سے باز نہیں آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر جان سے ختم کر دوں گا، اور اگر تم جان کی سلامتی چاہتے ہو تو میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ والد کہہ رہے ہیں میں مار دوں گا تمہیں، ورنہ گھر سے نکل جاؤ۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اس کے باوجود بھی ادب احترام میں کمی آنے دی۔ کہا ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ کے لیے میں اللہ سے سلامتی اور رحمت کی دعائیں کروں گا، آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ یہ ہے ادب احترام۔ ایک اور پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کئی سالوں کے بعد ماں باپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، بھائیوں نے بچپن میں کنویں میں گرا دیا، اللہ رب العالمین نے اس کنویں سے بھی نجات عطا فرمائی، تخت مصر کا مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم الشان واقعہ، بڑے اس کے اندر اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ جب کنعان سے والدین آئے نا، مصر پہنچے، والدین آئے ہیں، بیٹا حکومت میں ہے، اقتدار میں ہے، فرما رواں ہے، عزیز مصر ہے، حکومت اور بادشاہت اللہ رب العالمین نے دے دی، اتنی بڑی ریاست، لیکن سامنے کون ہے؟ سامنے ماں باپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، والدین کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئے، اپنی سیٹ چھوڑ کر، اپنی کرسی چھوڑ کر، اپنا تخت چھوڑ کر، اٹھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر اپنے والدین کو بٹھایا، اپنی جگہ پر والدین کو بٹھایا۔ یہ تخت، یہ کرسی، یہ صدارت وزارت، یہ عہدہ، یہ منصب، اس کے پیچھے ماں باپ کی محنت ہے، قربانیاں ہیں، ان کی دعائیں ہیں۔ اگر آج ہم ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہیں، اگر آج ہم اس قابل ہوئے ہیں تو پیچھے ان کی محنت ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے۔ وہ نہ ہوتی تو ہم بھی اس قابل نہ ہوتے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ جناب مریم چھوٹے سے بچے کو، جناب عیسیٰ کو لے کر قوم کے پاس آئی، قوم والوں نے بڑی باتیں بنائی، طرح طرح کی باتیں کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بات کر رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت اور کتاب بھی عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے مبارک بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. میں جب تک زندہ رہوں اللہ رب العالمین نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا ہے. میں نماز قائم کرتا رہوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں. نماز اور زکوٰۃ کے بعد، یہ نماز اور زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے حق کے بعد تیسرا حق جو مجھ پر ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. نماز اور زکوٰۃ کے بعد جو چیز اللہ نے مجھ پہ فرض کی ہے وہ ہے میری ماں کی مجھ پر خدمت ہے، کہ میری ماں کے ساتھ، میں اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤں، ان کے ساتھ میں نیکی کرتا رہوں، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آؤں. جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مجھ پر ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے. اگرچہ ان کے والد نہیں تھے، خالی ماں ہی تھی تو ماں کا ذکر ہے. یہ انبیاء کی تعلیمات ہیں، یہ ان کی سنتیں ہیں، یہ تو ان کی عادات مطہرہ ہیں. اور سچی بات ہے اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. والدین کے ساتھ محبت، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے میں قطعاً ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرنا اس لب و لہجے میں جو عام اور بازاری لوگوں کا لب و لہجہ ہوتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ ہم بات کرتے، انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آنا، اس میں ہمارا فائدہ. ملک کے کراچی کے حالات آپ کے سامنے، جہاں نہ مال محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے. اللہ اکبر. ایسے میں ہم چاہیں کہ ہمارا مال بھی محفوظ رہے، ہماری جان بھی محفوظ رہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم احتیاطی تدابیر کے تحت جہاں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے والدین کی خدمت. ہمیشہ ان کی دعائیں لینے کی کوشش کرنا، ان کے پاؤں دبانا، ان کے کندھے دبانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے. سیکورٹی کے نقطہ نظر سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، آفات سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے ایک اہم ترین یہ وظیفہ ہے والدین کی خدمت اور اطاعت. صحیح البخاری میں نا وہ 3 افراد کا واقعہ، دوران سفر غار میں پھنس گئے. بڑا اہم واقعہ، بڑا مشہور واقعہ. کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. گویا کہ ایسی جگہ بند ہو گئے، اب بس موت ہی مقدر ہے. باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہے، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کو آ سکتا ہے، نہ کسی کو آواز دے سکتے ہیں، نہ کوئی ان کے حال سے باخبر ہے، نہ کسی کو معلوم یہ کہاں. تینوں نے نا اپنے اعمال، اپنی نیکی اللہ کے سامنے پیش کر دی، اپنا عمل پیش کیا اللہ کے سامنے، اور اس عمل کے ذریعے اس کو گویا وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگی. عمل صالح کا وسیلہ، مردوں کا وسیلہ نہیں، فوت شدگان کا نہیں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا. اللہ آپ کو یہ عمل پسند ہے، ہمیں یہاں سے نجات عطا فرمائیے، ہماری مشکلات کو ختم کر دیجیے. ایک موقع، محل، ہر چیز دستیاب ہونے کے باوجود
گناہ سے بچنے والا، یعنی موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، اسباب اور وسائل بھی ہیں گناہ اختیار کرنے کے، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر سے وہ گناہ چھوڑا، اللہ رب العالمین نے اس کو کیسے نجات عطا فرمائی؟ ایک اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ اور اپنے ماتحت عملے کے ساتھ اس نے بھلائی کی تھی، اس نے نیکی کی تھی، ان کی اجرت سے بڑھ کر، طے شدہ اجرت سے بڑھ کر ان کو اجرت دی۔ گویا مزدوروں ملازموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، اللہ رب العالمین نے موت کے منہ سے اس کو نجات عطا فرما دی، موت کے منہ سے اللہ نے اس کو نجات دی۔ اور تیسرا کون تھا؟ تیسرا اپنے ماں باپ کا خدمت گزار تھا، دودھ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرنے والا، چرواہا بکریوں کا، سرے شام گھر آتا، جانوروں کا دودھ دوہ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، اللہ اکبر، پھر خود اور اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو وہ پیش کرتا۔ ایک رات ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، بالآخر جب گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ ساری رات وہ سرہانے، ان کے سرہانے وہ دودھ کا پیالہ لیے وہ کھڑا رہا، اٹھایا اور جگانا بھی اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ بے آرام ہوں گے، آرام میں خلل واقع ہوگا، اور کسی اور کو دینے کے بجائے کہ ماں باپ کا پہلا حق ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح موت کے چنگل سے ان کو نجات عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے، بہت بڑی مصیبت جو سامنے کھڑی تھی اللہ نے وہ ٹال دی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ یعنی ایک وجہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ ہاں، ہم پر ہمارا بھی حق ہے، ہمارے بچوں کا بھی حق ہے، ہماری بیوی کا بھی ہم پر حق ہے، یقیناً بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کا ہم پر حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عمل تو انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بھی ہے، عمر، اور انسان کی رزق میں بہتری، معیشت میں بہتری کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے فلیبر والدیہ، جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں فراوانی آئے، اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی میں سب سے پہلا رشتہ، سب سے پہلا حق انسان پر انسان کے ماں باپ کا ہے۔ اور بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و قارب ہیں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، سب کے ساتھ جوڑ کر رکھنی ہے، ملانی ہے صلہ رحمی، اور صلہ رحمی میں پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے مال و دولت میں فراوانی آئے اور برکت آئے، ماں باپ کا خدمت گزار بن جائے۔ اویس کرنی کو کون نہیں جانتا؟ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امیر عمر، یاد رکھنا، اویس نام کا، اویس والد کا نام عامر، قرن قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کبھی تمہیں مل جائے، اس کی یہ علامات ہوں گی، اس کے جسم پر ایک برس کا داغ ہوگا، اور یہ کچھ علامات ہوں گی، اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس کے لیے، اس سے اپنے لیے دعا کرنا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ عمر اس سے دعا کا کہنا، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا، شیخ صاحب ہمارے لیے دعا کیجئے، میں عمر، دعا کے لیے کہا جا رہا عمر سے، جو عمر خود اللہ کا ولی ہے، جو عمر خود اللہ کا ولی ہے، نبی کا پیارا ہے، جسے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔
باقی سب خود آ رہے ہیں اور عمر کو مانگا جا رہا ہے. عمر اللہ کے پیغمبر کی مراد ہے، باقی صحابہ مرید ہیں، عمر مراد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. دعائے عمر تیری اس سے ملاقات ہو، اپنے لیے دعا کا کہنا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے. امیر عمر کا دور ہے، مدینے کی سرحد پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یمن سے آنے والے قافلوں کا پتہ چلتا کہ یمن سے قافلہ آ رہا ہے، کھڑے ہو جاتے. قافلے میں ایک ایک فرد کے بارے میں جانتے، کیا نام ہے، والد کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. ان علامات کا کوئی فرد نہیں ہوتا، واپس آ جاتے. پھر اگلی بار پتہ چلتا قافلہ آ رہا یمن سے، پھر پہنچ جاتے بارڈر پر. ایک دن ملاقات ہو گئی اویس کرنی رحمہ اللہ سے. میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اویس کرنی نام کا ایک شخص وہ اللہ کا ولی ہوگا، مستجاب الدعوات ہوگا. اویس میرے لیے دعا کرو اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے، اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے. اللہ کا ولی ہو کر، اس قدر محبوب شخصیت ہو کر، اللہ اکبر. لیکن عالم یہ ہے، کیا دعا کرا رہے ہیں؟ دنیا کی دعا نہیں کرا رہے، دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے. دعا کرا رہے ہیں کہ اویس دعا کر اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے. اویس کو یہ مرتبہ ملا، اویس کو یہ بزرگی ملی، اویس کو یہ عزت ملی اور منصب ملا. اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ بَارًّا بِأُمِّهِ. والد تو بچپن میں فوت ہو چکے تھے ان کے، وہ ماں کا بڑا ہی خدمت گزار ہے. یعنی یہ رتبہ ملا تو ماں کی خدمت اس کی شفقت کی وجہ سے ملا ہے کہ اللہ نے ان کو وقت کا امام بنا دیا، وقت کا ولی بنا دیا، ایسا مستجاب الدعوات بنا دیا. وہ جو مانگے اللہ وہ عطا کرے، جو وہ سوال کرے اللہ اسے پورا کر دے، جو دعا کرے اللہ رب العالمین قبول کر لے. یہ ولایت ملتی ہے، بزرگی ملتی ہے. انسان مستجاب الدعوات ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں جب انسان ماں باپ کی خدمت اور قدر کرتا ہے. اور انسان ماں باپ کا کہنا نہ مانے، ادب نہ کرے، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، اونچی آواز سے بات کرے، نظر اٹھا کر بات کرے اور اس طرح کی کوئی کیفیت کا اظہار کرے، یہ چیز اس قدر اللہ کو ناپسند ہے کہ اس سے تو بزرگوں کی بزرگی اور ولیوں کی ولایت خطرے میں پڑ جاتی ہے. کوئی انسان کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے سامنے اف کرنا، ان کو ستانا، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنا، اللہ بزرگوں کی بزرگی جو ہے وہ چھین لیتا ہے. اس سے بزرگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. صحیح بخاری میں جریج کا واقعہ نہیں سنا؟ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عابد اور زاہد، اس کی عبادت، اس کے زہد، اس کے تقوی کے بارے میں اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا ولی قرار دیا ہے. وہ بنی اسرائیل کا عابد اور زاہد. ایک دن ماں کی بات سننے میں اور اس پر لبیک کہنے میں، ماں کی بات سننے میں، اس پر لبیک کہنے میں تاخیر ہو گئی. ہمیں بھی ماں باپ بیٹا یہ سودا لے کے آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، یہ کام کر کے آؤ. اچھا میں کھیلنے کے بعد جاؤں گا، اچھا میں ذرا گیم کھیل لوں پھر جاؤں گا، میں ذرا یہ کام کر لوں پھر جاؤں گا، میرے ابھی دوست آئے ہیں میں بعد میں جاؤں گا. اس طرح کے بہت سارے معاملات جس کی وجہ سے ماں باپ کے حکم میں ہم تاخیر کرتے ہیں. ہمیں بچنا چاہیے. تاخیر ہو گئی ماں کا حکم سننے میں. نہ جانے وہ کیسی گھڑی تھی، ماں کی زبان سے ایک بد دعا نکل گئی. تو کسی بے حیا عورت کا منہ دیکھے. دعا پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت امام جریج کی بزرگی خطرے میں پڑ گئی. زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت لوگوں نے وہ صومعہ، وہ جو ان کا معبد خانہ تھا وہ توڑ پھوڑ دیا، گرا دیا.
لوگوں نے تہمت لگا دی. ایک بے حیا عورت نے الزام لگا دیا کہ میری کوکھ میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. بے حیا عورت کا منہ دیکھا، لوگ خلاف کھڑے ہو گئے، ماں کی بد دعا لگ گئی، بزرگی خطرے میں پڑ گئی، ولایت خطرے میں پڑ گئی. تو انسان کو چاہیے ماں باپ کی خدمت اور عبادت میں، ریاست میں مصروف رہے. اس سے بزرگی ملتی ہے، ولایت ملتی ہے، اور وگرنہ پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ حکم ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے، یہ سپریم کورٹ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، نہ کسی نبی ولی کی عبادت، نہ کسی پیغمبر کی عبادت، نہ شجر کی، نہ حجر کی، نہ زندہ کی، نہ مردہ کی، کسی کی بھی عبادت نہ کی جائے، اس لیے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی جھکنے کے لائق نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے قربانی کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، کوئی اللہ کے سوا ایسا نہیں ہے. اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تم پر سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے کہ تم ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہم پر کون سی چیز فرض ہے؟ کوئی عمل، افضل ترین عمل بتائیے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ افضل ترین عمل یہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا. ثم ماذا؟ قال بر الوالدین. پوچھنے والا نے پوچھا نماز کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. گویا اللہ کے حق کے بعد ماں باپ کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 5 حکم دیے ہیں اس آیت میں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. 5 احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور فرمایا تیری زندگی میں وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں، تو جوان ہے، وہ کمزور ہو گئے، تو طاقتور ہو گیا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کے کسی فیصلے پر اف تک نہ کہنا. اف یعنی ناگواری کا اظہار، یہ ایک ناگواری کا کلمہ ہے. کبھی ان کے فیصلے پر چوں چرا نہیں کرنی، اختلاف نہیں کرنا، اف تک نہیں کہنا ان کے فیصلوں پر، ان کی بات پر، ان کے حکم پر، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. بدتمیزی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ پیش نہیں آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے عزت اور احترام کے ساتھ ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنی ہے. 3 حکم ہو گئے. چھوٹا حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی جو طاقت ہے، جوانی ہے، اس کو ان کی خدمت میں لگاؤ اور ان کے سامنے جھک جاؤ. تم کڑیل جوان ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، لیکن ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا لو. تم بہت بڑے عہدے پر ہو، منصب پر ہو، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی صدارت وزارت کی کرسی تمہارے پاس ہے، سب تمہارے سامنے جھکتے ہیں، لیکن تم نے ماں باپ کے سامنے جھکنا ہے. لوگ تمہارے کو سلوٹ کرتے ہیں، تم نے ماں باپ کو سلوٹ کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اور دعائیں کیسے کرنی ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت عظیم وظیفہ ہے. ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تب بھی یہ دعا پڑھا کریں. ماں باپ حیات ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تب بھی یہ وظیفہ پڑھا کریں، یہ دعا پڑھا کریں. ہم مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے درگاہوں، خانقاہوں پہ جانا چھوڑ دیں. سب سے بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں. ان سے بڑے اللہ کی قسم اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے.
ہمیں پھر مردوں کے پاس، فوشگان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم انہی سے کہیں امی جان میرے لیے دعا کرا کریں، ابو جان سے کہیں ابو جان میرے لیے دعا کیا کریں، میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا کریں. اور آپ نہ بھی کہیں اللہ کی قسم، وہ تب بھی دعائیں کرتے ہیں. آپ نہ بھی کہیں، کہنا بھی چاہیے، لیکن نہیں بھی کہتے نا، گھر سے نکلتے نا ماں دعا دے کے رخصت کرتی ہے، اور کوئی نہیں ہے جو دعائیں دے کے رخصت کرے. بھول جاتے ہیں لوگ. ماں کی زبان پر اللہ نے پتہ نہیں کون سے ایسی چپ لگا دی ہے، کون سی ایسا کمپیوٹر اللہ نے فٹ کر دیا. اللہ اکبر. بس گھر سے باہر قدم رکھنے کا پتہ چلا، بیٹا باہر جا رہا ہے، بچے نے باہر جانا ہے، زبان پر دعاؤں کا ورد جاری ہو جاتا ہے. ابا بھی دعائیں دے رہے ہیں، اماں بھی دعائیں دے رہی ہیں. لیٹ سویر ہو جائیں وہ انتظار میں جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیوں نہیں آیا اب تک. یہ ماں باپ ہی ہیں، یہ نعمت ایک ہی بار ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، اور جن کے والدین حیات ہیں، دونوں یا ایک، اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر کے ساتھ ساتھ صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان کا فرما بردار بنائے، ان کی دعاؤں کا حقدار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.